کہ آپ ایک کو کنسیڈر کر کے تو اس طرح آپ اگر کوئی بے نظیر بھٹو کی مثال دے کے تو یہ کہ پاکستان کی ساری عورتیں اتنی انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں، نہیں. اوورآل عورت جو ہے وہ اپنے، قرآن میں تو یہاں تک ہے، اس کے اوپر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، جبکہ عورت کو تو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ جھگڑے کے وقت اپنی گفتگو بھی صحیح طریقے سے کنوے نہیں اگلے کو کر سکتی. وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں اتنی عورت کی توہین آئی ہوئی ہے. سر بے نظیر سے زیادہ کانفیڈنٹ لیڈی میں نے نہیں دیکھی. مجھے کئی سینئر آرمی کے آفیسرز نے بتایا کہ باقی پرائم منسٹرز کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن جب بے نظیر پرائم منسٹر تھی نا تو ہم پوری اپنی وہ پریزنٹیشن تیار کر کے آتے تھے، اور اس کی اتنی یاداشت تھی کہ وہ جب پریزنٹیشن دیکھتی تھی نا تو کہتی تھی 3 سلائیڈ پیچھے جاؤ، فلاں جگہ یہ کامہ غلط ڈالا ہوا ہے، یہاں پہ سپیلنگ غلط ہے، اس کا اس کے ساتھ ربط نہیں بن رہا. اور کہتے ہیں باقی وزیر اعظم کا یہ حال تھا کہ وہ شربت پی کے اور چائے پی کے اٹھ کے چلے جاتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. لیکن اسی بے نظیر کو میں نے جیو کے پروگرام جواب دے کے اندر دیکھا ہے کہ جب اس سے اس کے بھائی کے قتل کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکی، وہ اپنا مائک اتار کے اٹھ کے چلی گئی. اسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا کہ آپ پرائم منسٹر تھی اور آپ کے دور کے اندر آپ کے بھائی کا قتل ہو گیا، تو اسے اپنے جذبات پہ قابو نہیں رہا، حالانکہ اتنی کانفیڈنٹ لیڈی. تو اوورآل عورت کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، رقیق القلب بنایا ہے. آپ دیکھیں عورتوں کو رونا جلدی آتا ہے بچوں کی طرح ایز کمپیئر ٹو مرد. کہتے ہیں مرد کو درد نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے درد مرد کو بھی. ہاں لیکن اللہ نے اسے مضبوط اعصاب والا بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کوئی پیغمبر نہیں عورت بنائی اللہ نے، کیونکہ پبلکلی جا کے دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے، دماغ پہ سٹرین لینا ہوتا ہے، تو عورتیں اس طرح کا سٹرین نہیں لے سکتی. مرد کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مضبوط بنایا. باقی عورتوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ساتھ اللہ نے فرما دی. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اطاعت گزار ہوں، حفاظت کرنے والیاں ہوں مردوں کی غیر حاضری میں، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی اللہ کی حفاظت کے ساتھ. واللاتی تخافون نشوزہن. اور اگر تمہیں کسی عورت سے نافرمانی کا اندیشہ ہو، فعظوہن وہجروہن. تو پہلے انہیں نرمی سے سمجھاؤ، پھر انہیں الگ کر دو، فی المضاجع اپنے بستروں سے. وضربوہن. اور پھر بھی باز نہ آئے تو ان کو مار بھی سکتے ہو، لیکن مارنا یہ نہیں کہ وحشیوں کی طرح مارنا ہے، جس طرح ایک چھوٹے بچے کو تھوڑی تنبیہ کے لیے مارنا ہے، اس پہ چہرے پہ نہیں مارنا، جسم پہ نشان نہیں پڑنا چاہیے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ. پھر اگر وہ اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. تو پھر کوئی بہانہ نہ تلاش کرو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرا. بے شک اللہ بھی تو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. یعنی اللہ کی اتنی بڑی کبریائی ہے، وہ بھی تو تمہاری نافرمانیوں سے درگزر کرتا ہے، تم بھی اپنی بیویوں کے معاملے میں درگزر کی روش اختیار کرو. اس کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا، اسے طلاق دینا ہے. تم اس سے نفع حاصل کرو، ٹالریٹ کرو. صحیح مسلم میں حدیث ہے، کوئی بھی اپنی بیوی سے مومنہ سے بغض نہ رکھے. مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین دنیا کا سرمایہ نیک بیوی ہے. ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے، سبحان اللہ. ہر تحمید صدقہ ہے، یعنی الحمدللہ. ہر تحلیل صدقہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ. ہر تکبیر صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا. امر بالمعروف ونہی عن المنکر. لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اپنی اپنی ڈومین کے اندر، یہ بھی صدقہ ہے. اور تمہارا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق جو آپ سمجھ لیں خالصتاً جو ہے اینیمل انسٹنکٹ ہے، وہ بھی صدقہ ہے. صحابہ کو باقی چیزیں تو ہضم ہو گئی، انہوں نے کہا یہ بیویوں سے تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا. تو آپ نے فرمایا اگر یہی چیز تم کسی ایسے طریقے سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا ہاں ملے گا. تو آپ نے فرمایا پھر اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نیکی کا کانسیپٹ. یہ تو کئی حدیثیں مجھے فی البدی یاد ہیں، اب ٹائم مکمل ہو چکا ہے. وہ جو وومنز رائٹس ان اسلام جو میری ویڈیو ہے وہ آپ ضرور دیکھیں. میں نے ان سارے ایشوز کو اس میں ڈسکس کیا ہے، اور کافی ساری باتیں کرنے والی ہیں، لیکن اب ٹائم مکمل ہو چکا ہے. پھر انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلی کلاس کے اندر آگے سے سٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.
اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے، دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔